बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कम से कम एक मर्तबा दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। तो चलिए मैं भी आपके साथ पढ़ती हूँ। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीमिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़िक्र के बारे में, ज़िक्रुल्लाह के बारे में कि अल्लाह का ज़िक्र क्या है, उसकी क्या अहमियत है, ज़िक्रुल्लाह की फ़जीलत क्या है। तो देखें, ज़िक्र कहते हैं याद करने को। हम जब किसी का ज़िक्र करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उसे याद कर रहे होते हैं। हमारे दिल और दिमाग में वो इंसान या वो वाक़या याद होता है। तो अल्लाह का ज़िक्र क्या है, अल्लाह को याद करना क्या है? तो अल्लाह को याद करना चाहिए, दिल से करें या ज़ुबान से करें या अमल से। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत तौहा की आयत नंबर 14 में है, और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। तो जब भी आप परेशान हों या कोई बात समझ ना आ रही हो तो बैठकर सुकून से अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दें। जितना भी ज़िक्र आपको आता है, बेशक आप कुरान पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, तस्बीह करें, लेकिन करें क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत फरमाया, सूरत रात की आयत नंबर 28 में, जिस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सुन लो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सुकून में आता है। तो देखें, ज़िक्र की बहुत ताकत है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में आता है कि अगर वो अल्लाह का ज़िक्र ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। अल्लाहु अकबर। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत के दिन तक वो मछली के पेट में ही रहते। आप जितने भी गुनाह में हैं अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दें। जितना आप सोचेंगे उससे डबल आप अल्लाह का ज़िक्र करें। आप देखिएगा इंशाअल्लाह महीने बाद आप सब गुनाहों से निकले हुए होंगे और आपको सोचें भी तब्दील करेंगी। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 41 और 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जमा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो। ठीक है, तो सुबह शाम के अज़कार क्या हैं मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बता दूंगी, तो आप वहाँ से देख के उसे पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ सुबह और शाम के अज़कार जो है वो शेयर करूँगी, और बहुत ही इजी अज़कार हैं। जल्द ही कुछ चीज़ें हैं जो आप सुबह में भी पढ़ लेंगे और शाम में भी पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आप तमाम हादसात, नुकसानात और जिन्नात के शर से महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जब आप ज़िक्र करते हैं सुबह शाम के, जब अज़कार पढ़ते हैं तो लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसके अलावा आपका ईमान ताज़ा रहता है, नमाज़ों में दिल लगता है, इंसान गुनाहों से बचा रहता है, और उसके अलावा गफलत, गुनाहों और वसवसों से हिफाजत होती है। वसवसे तो आते हैं क्योंकि ये जो हमारे दिमाग है ना, 24 घंटे सोचते रहते हैं, और अच्छी सोचें भी आती हैं, बुरी सोचें भी आती हैं। तो इसी तरीके से बुरी सोच भी आ सकती है, बुरे ख़यालात भी आ सकते हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते कि आप लोगों की वजह से गुनाह कर सकें। तो अज़कार करने से पहले अल्लाह की रहमत नसीब होती है। उसके अलावा सूरतुल जुमा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। देखें, जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है ना, जब नमाज कायम करोगे तो आप लोग खुद गौर व फिक्र करेंगे कि जब हम अज़ान सुनते हैं तो उसमें क्या आता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, और उसके बाद आता है आओ कामयाबी की तरफ। तो नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है, तो नमाज में भी अल्लाह को याद करना है ना। तो आप खुद सोचें कि क्या हम अपनी नमाज़ों में अल्लाह को याद करते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि अपनी नमाज़ों को ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह ताला से बात कर रहे हों। आपको पता हो कि जो कलमात आपकी ज़ुबान से निकल रहे हैं, जो दुआएं आपकी ज़ुबान से निकल रही हैं, आपको उनका तर्जमा पता हो। तो कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करके नमाज का तर्जमा सीखिए, याद करें, और जब भी नमाज़ पढ़ें तो उसको पूरे ध्यान के साथ पढ़ें। आप यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इंशाअल्लाह जब आप नमाज अदा करेंगे तो वो अल्लाह ताला का
ذکر ہی ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اذان ایسے بھی ہو سکتی تھی، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، یعنی آؤ کامیابی کی طرف اور آؤ نماز کی طرف۔ جب تک اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤ گے، اللہ کو یاد نہیں کرو گے، تو تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ تو نماز پڑھنا بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا سنتا ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، سبحان اللہ۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب تم نماز ادا کر لو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں، اس سے آپ کو دل میں بہت سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کہ اللہ پاک عظمت والا اور اس کی تعریف، کہ پاک ہے اللہ عظمت والا اور اس کی تعریف، تو ساتھ ہی اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر دوں نا، تو وہ عمل جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے، تم ان کی یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل۔ تو لوگوں نے کہا جی ہاں رسول اللہ آپ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی جو انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں یعنی جہاد کرنے کے برابر اس انسان کو اجر ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقت لے گئے تنہا رہنے والے یعنی المرفرد۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ منفرد کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد یا وہ عورت جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ والی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اب اسے اپنا ٹاسک بنا لیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ ضرور پڑھیں گی، اور جو کوئی بھی پڑھے گا تو نیچے کمنٹ باکس میں ڈن بھی لکھے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنے لوگوں نے پڑھا۔ اوکے، تو اب میں آپ کو صبح اور شام کے اذکار بتا دیتی ہوں۔ جو بھی اذکار میں آپ کو بتاؤں گی وہ مضمون اذکار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود کہا ہے کہ ان اذکار کو کرنے کے لیے تو صبح کے بعد اور شام کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوشش کریں۔ اپنی آپ مغرب کی نماز کے بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان بھی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کام کو آپ ضرور کریں گے۔ 5 چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نمبر 1 ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی تو ویسے بھی ہر فرض نماز کے بعد جو ہے ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھنی چاہیے۔ اب 1 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔
تو یہ ایک چیز ہو گئی آیت الکرسی، اور دوسری چیز جو ہے وہ معوذین یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور ہاں ایک اور چیز، آپ ان تینوں کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، یعنی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کو دوبارہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر دوبارہ سے بسم اللہ، ایسے ہی سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ تو اسی طریقے سے 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا یہ دوسری چیز۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے کہ آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 3 مرتبہ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ یہ صبح اور شام کے اذکار میں ہے، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تلقین کی ہے کہ ہم اس دعا کو 3 مرتبہ صبح و شام کے اذکار میں پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ دعا آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس دعا کو میں آپ کو اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے دعا کو یاد کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہے 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسے بھی آپ صبح و شام یعنی فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو میں اسکرین پر اس کو شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے جو ہے یہ زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کلمے کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز ہے، وہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں پڑھ لیں، رائٹ۔ تو یہ ہو گیا صبح اور شام کے اذکار۔ تو آج کی ویڈیو تھی ہماری ذکر اللہ کے اوپر کہ ذکر اللہ کیا ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ میں ہماری نماز بھی آتی ہے، ہمارا قرآن بھی آتا ہے، ہماری نفلی آباد بھی آتی ہے، ہمارے ذکر و اذکار، تسبیح، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر اللہ میں آتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو نیچے کمنٹ باکس میں دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ہو، اور میں آپ کے لیے ایسی ہی مزید اچھی جو ہے وہ نالج والی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں۔ تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی جو ہے ویڈیو ہے تمام اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ایک دفعہ دوبارہ یاد دلا دیتی ہوں کہ اس ویڈیو کو جلد سے جلد لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔